بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت ایک شدید بحران سے دوچار ہے۔ 2 دن میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ سب سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دنیا کو واضح طور پر نظر آتی ہوئی زیادتی اور ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ انصاف کے معاملے میں جو معیار جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا تھا، وہ مظاہر علی اکبر کو مہیا نہیں کیا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ ججز جو جسٹس مظاہر علی اکبر سے بظاہر ذاتی اناج رکھتے تھے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے خود کو علیحدہ کر رہے تھے، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں ایک ایسا بینچ تشکیل دیا جا رہا تھا جس میں سپریم کورٹ کی کمیٹی کے مرضی اور منشا شامل ہوتی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف جسٹس اعجاز الاحسن نے اشارہ دیا تھا کہ اصول یہ تھا کہ اگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اگر کوئی بینچ تشکیل دیا جانا تھا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود 3 سینئر ججز کے بعد جو اگلے 3 ججز تھے ان پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس 3 جونیئر ججز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اس بینچ نے جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس کی سماعت شروع کی تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف ہونے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر سٹے دیتے اور ان کے کیس کی تفصیلی سماعت کے بعد معاملات کو آگے بڑھاتے، انہوں نے نہ صرف سٹے دینے سے انکار کیا بلکہ بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بینچ کے ججز بار بار اپنے چیمبرز میں جا کر کسی سے ہدایات لے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی ہو گئے۔ تاریخ بہت ظالم چیز ہوتی ہے، تاریخ ان سب چیزوں کا ریکارڈ مرتب کر رہی ہے، اور جب یہ تاریخ کے اوراق کھل کر دنیا کے سامنے آئیں گے تو تب پاکستان کی عدلیہ میں ہونے والے اس گھمسان کے رنگ کے اچھے اور منفی کردار بھی دنیا کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ ابھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کی گرد نہیں بیٹھی تھی کہ سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر موسٹ جج جسٹس اعجاز الاحسن، جو کہ اکتوبر 2024 میں پاکستان سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس بھی بننے والے تھے، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے قبل جب کل صبح سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس منعقد ہوا تو اس سے بھی جسٹس اعجاز الاحسن نے خود کو علیحدہ کر لیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اس اجلاس میں وہ 2-3 ججز بیٹھے تھے جن پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اعتراض کیا تھا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق محسوس اور جسٹس طارق افغان۔ اصولی طور پہ ان تینوں ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل سے خود کو علیحدہ کر کے نیکسٹ سینئر ججز کو بٹھانا چاہیے تھا تاکہ انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہو سکتے۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن نے جس اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جس کو قاضی فائز صاحب نے بڑے جوش و جذبے سے پی ایم ایل این کا وکیل بنتے ہوئے اپروو کیا تھا، اب وہ خود ہی اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس بل کے مطابق سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز، یعنی کہ اگر آج کی عدلیہ کی بات کرتے تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن، سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بیٹھ کر بینچز کا فیصلہ کرنا تھا، مگر حقیقت میں قاضی فائز عیسیٰ اس اصول پر بالکل بھی عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ تمام اصول اور ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مرضی کے بینچز بنا رہے تھے، اور ایسے بینچز بنا رہے تھے جہاں سے ان کی منشا کے مطابق نتائج حاصل کر سکے۔ در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنے چہرے سے وہ تمام نقاب اتار پھینکے جو انہوں نے پچھلے 15-20 سال سے ڈال رکھے تھے۔ وہ کھل کر کھیل رہے ہیں، کھل کر میدان میں اتر آئے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، دنیا ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہی ہے۔ پاکستانی عدلیہ کا پہلے ہی انتہائی برا حال ہے، ان کا دنیا میں 130واں یا 134واں نمبر آتا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی طرف سے پاکستانی عدلیہ کی عزت جائے بھاڑ میں، وہ سب کچھ کریں گے جس کا وہ تہیہ کر کے آئے ہیں،
وہ تمام کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے جن کے بارے میں یا تو لندن پلان میں ان سے ڈیل کی گئی ہے یا پھر انہوں نے لندن میں اپنی بیوی کے ناجائز چوری شدہ اثاثے جن کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکے ان اثاثوں کو بچانے کے لیے انہوں نے جن سے ڈیل کی ہے وہ ان کے من پسند کیسز ہی کو سننے آ رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے پر سوشل میڈیا پر خاصی بحث جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ چیز یاد دہانی کراتا چلوں کہ مہذب دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی ادارے کے بورڈ سے یا کسی ریاست کے حکمران سے یا کسی بھی بڑے عہدے سے مستعفی ہوتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا یا وہ اپنا ایک مہذبانہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے استعفیٰ دیتا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون کا استعفیٰ کسے نہیں بھولا، اور اسی طریقے سے مہذب دنیا میں جب بھی کوئی حکمران محسوس کرتا ہے کہ اس کی عوام اس پر اعتماد نہیں کر رہی، وہ عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، تو وہ ڈھیٹوں کی طرح اقتدار سے چمٹا نہیں رہتا بلکہ وہ فوراً مستعفی ہو کر عوام کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بورڈ، کسی ادارے کے اگر آپ ممبر ہیں اور آپ کو اس کے سربراہ کے اصولوں یا اس کے سربراہ کے فیصلوں سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ لڑنے جھگڑنے کی بجائے یا مجبوراً اس کے فیصلوں سے اتفاق کرنے کی بجائے مستعفی ہو کر خود کو اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ در حقیقت دنیا کے اعلیٰ تعلیمی قانون کے بڑے ادارے کارنول کالج سے تعلیم یافتہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی ظرف اور وقار کا ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ انہوں نے قاضی فائز کے خلاف بیان بازی کرنے، لیٹر بازی کرنے اور مجبوراً خود کو اس سسٹم کی گندگی کا حصہ بنائے رکھنے سے بہتر سمجھا کہ وہ مستعفی ہو کر اس سے دور ہٹ جائیں۔ تاریخ میں ان کا یہ قدم میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑے رتبے اور احترام کا باعث بنے گا۔ آج اس موقع پر یہ رائے دینا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی نے استعفے دے کر اچھا نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب وقت کی اپنی کروٹیں لے گا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ ان کے یہ فیصلے کس قدر بہتر تھے۔ شاید وہ دونوں ان گھناؤنے اور برے فیصلوں کے بارے میں آگاہ تھے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدلیہ نے دینے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا تشخص مجروح ہونا تھا بلکہ شاید پاکستان کے وجود ہی کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت میں بریک ہوئی ہے۔ اس وقت بلے کے نشان کا جو اہم کیس ہے اس کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، مسرت ہلالی اور چیف جسٹس قاضی فائز پر مشتمل بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کیس کی جو ابتدائی 25 منٹ کی سماعت ہوئی اس میں 16 منٹ قاضی فائز عیسیٰ بولتے رہے۔ حامد خان جیسے سینئر وکیل جو عمر میں اور تجربے میں قاضی فائز عیسیٰ سے بہت آگے ہیں، ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور وکیل چیف الیکشن کمیشن اس وقت موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مخدوم علی خان جیسے انتہائی مہنگے وکیل کو ہائر کر کے قومی دولت پر ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن شاید انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس کی پروسیڈنگ ظاہر کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ خود ہی اس وقت الیکشن کمیشن کے، اسٹیبلشمنٹ کے اور آل شریف کے وکیل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے جسٹس سینئر لائر حامد خان سے بحث کر رہے ہیں جیسا کہ وہ جج نہیں ہیں بلکہ وہ وکیل ہیں۔ ایسے میں حامد خان نے ان کو بہت اچھی شٹ اپ کال دی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا، جس حامد خان نے کہا کہ اصولی طور پہ وہ جو منحرف اراکین ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں آتے، الیکشن کمیشن کو نہیں آنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن اپنے حکم کا دفاع نہ کرے؟ تو اس پر جج سینئر وکیل حامد خان نے جواب دیا کہ اگر ایک جج، سیشن کورٹ کا جج ایک فیصلہ دیتا ہے اور ہائی کورٹ کا جج اس کو مسترد کر کے معطل کر دیتا ہے تو کیا
सुप्रीम कोर्ट में सेशन कोर्ट का जज अपना केस लेकर जाएगा या मुतासरा फरीक? मैं समझता हूं कि इस दलील का जस्टिस काजी फायज ईसा के पास कोई जवाब नहीं था। इस वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसकी समाअत दोबारा शुरू होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और जिस तरीके से आज एक बार फिर उन्होंने कौम के सामने पाकिस्तान की आलातीन अदालत में एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, इस तरीके से वो वकला को सुनने की बजाय हर वक्त खुद बोलते रहते हैं और न जाने उन्हें कोई ये चीज समझाता क्यों नहीं कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलते। उनका बोलना यकीनन अच्छे सुनने वालों के लिए समय खराशी का बायस बनता है। बहरहाल मुझे काजी फायज ईसा से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी उम्मीद के साथ मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें और उनके साथी जजेस को इंसाफ करने का मौका दे। अगर पीटीआई को इंतखाबात से महरूम किया गया, बाहर निकाला गया, तो फिर याद रखिए 60 अरब की इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।